السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کو تو اچھی طرح پتہ ہے دیش کے حالات، دیش کے کس سمت جا رہا ہے دیش ہمارا، مہنگائی میں، بے روزگاری میں، آتنک میں، پورے دیش واسی پریشان حال ہے۔ اب تو دیش کے اندر بھی اور دیش کے باہر بھی جس طریقے سے ہم کو پابندی عائد کی جا رہی ہے، ہمارے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے ایمبیسڈرز کو بلا کر وارننگوں پہ وارننگیں دی جا رہی ہے، صرف ایک گستاخانہ کے لیے اتنی وہ ہو رہی ہے، لیکن سرکار اس کو بچا کیوں رہی ہے؟ سرکار پیچھے کیوں ڈال رہی ہے؟ سرکار اس کے اوپر کارروائی کیوں نہیں کر رہی ہے؟ جبکہ سپریم کورٹ بھی آپ لوگ کھلے الفاظوں میں کہہ دیا ہے، آپ لوگ اچھی طرح واقف ہے کہ اس کو کوئی معافی نہیں ملے گی، اس نے دیش کا ماحول خراب کیا، دیش میں جتنا نقصان ہوا اور دیش کے باہر جو پابندیاں عائد کیے گئے ہمارے اوپر، جو ہمارے سفیروں کو بلا کر ان لوگوں کو وارننگیں دی گئی اور بے عزت کیا گیا، یہ ساری چیزوں کی ذمہ دار ایک ہی ہے، وہ ہے نپور شرما۔ یعنی اس کے باوجود بھی یہ گھنونی حرکتیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، ہم دیش واسیوں کو کس سمت لا کے کھڑا کر دیے ہیں، یہ ہم کو آج سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم کو چاہیے دیش میں امن و امان، دیش میں ایک جہتی، دیش میں مل جل کے رہنا، دیش کی بے روزگاری کو ختم کرنا، اور دیش میں جو لوٹ مار مچے ہوا ہے وہ کسی طریقے سے ختم ہو اور دیش واسی خوش و خرم رہے۔ ہم کو اس کے علاوہ کوئی چیز سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن یہ لوگ نہ دیش کی سوچ رہے، نہ دیش واسیوں کی سوچ رہے۔ ان کا گندے حرکتیں، ان کی نجیز حرکتیں آج ساری دنیا جان چکی ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں میں، ابھی جس طریقے سے GCC میں خاص کر کویت اور قطر کے اندر جو کارروائیاں کی جا رہی ہے، وہ بالکل ہمارے لیے شرمدہ بات ہے، بالکل یعنی ہمارے لیے شرمسار بات ہے۔ ہمارے دیش کو لے کر ہمارے جو بھی پروڈکٹ، بھائی یہاں تک کہ ملابس کپڑوں کی بات کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، عید کا سیزن ہے، کپڑے تک مارکیٹ میں جہاں پہ انڈیا لکھے ہوا ہے وہ کپڑوں کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کوئی اپنے کپڑے بھی نہیں خرید سکتا، جہاں پہ انڈیا کے کپڑے پہننے کے خواہش مند رہتے وہ لوگ کپڑا انڈین کپڑا بھی نہیں ہے ابھی، کیونکہ ہر وہ چیز پہ جہاں پہ انڈیا لکھے ہوا ہے اس کے اوپر پابندی عائد کی گئی۔ یہ ہمارے لیے ایک شرمسار بات ہے، ہمارے لیے بہت بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ کل تک ہمارے دیش کے کپڑوں کو، ہمارے دیش کا ساز و سامان کو، ہمارے دیش کے اقتصاد کو یہ لوگ تڑپتے تھے کھانے کے لیے، دیکھنے کے لیے، پہننے کے لیے، لیکن آج یہ حالت ہو گئی جہاں پہ میڈ ان انڈیا لکھے ہوا ہے وہ چیز کو بینڈ کر دیا گیا ہے۔ پہلی بات تو مارکیٹوں میں یہ پروڈکٹ جہاں پہ انڈیا لکھے ہوا ہے وہ لوگ خود نہیں رکھ رہے ہیں، جہاں پہ چھوٹے موٹے شاپوں میں، چھوٹے موٹے دکانوں پہ رکھا گیا ہے وہ دکانوں کے اوپر بھی مخالفے ہو رہے ہیں، ان کے بھی غرامے ہو رہے ہیں، ان کو فائن کیا جا رہا۔ یعنی وہ چیزیں بہت ہی ہمارے لیے شرم کی بات ہے آج ہمارے دیش کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے اوپر یہ لوگوں کو ایک منٹ بھی ٹائم نہیں ہے کہ تاکہ اس کے اوپر سوچ سکے، سوچ و وچار کر سکے اور اپنے ذہنوں میں جو گندگی ہے ان کے پاس وہ نکالی جائے۔ جبکہ ہمارے پردھان منتری وہاں پر جا کر بولے تھے دبئی میں کہ ابھی ایسی چیز نہیں ہوگی، کل تک میں نہیں دیکھتا تھا لیکن اب میں اپنی پہلی نظر بنائے رکھوں گا، کوئی مذہب کے اوپر یہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ مسلسل یہ چیزیں جاری ہے، کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے تو کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے پہلے جو کھل کے ہوتا تھا، کھل کے تو نہیں ہو رہا لیکن گپت طریقے سے یہ کام برابر انجام دیے جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر روک ضرور لگی ہے، اس کے اوپر کمی ضرور آئی ہے، لیکن یہ گندگی صاف نہیں ہوئی۔ جب تک ان کو کفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، ان کو سزائیں نہیں ملے گی، جب تک یہ گندگی ختم ہونے والی نہیں۔ یہ قانون کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو فوراً گرفتار کیا جائے، ان کے اوپر کام کیا جائے، ان کے اوپر ورک کیا جائے تاکہ یہ ان کی اوقات میں رہے، دیش کا ماحول خراب نہ ہو، دیش کے ماحول کو خراب نہ کرے۔ یہ لوگ
نشہ کرتے ہیں، متر پیتے ہیں، ٹٹی کھاتے ہیں، اس کے بعد گڑمبا پیتے ہیں، اس کے بعد ان کو سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میں، آپ لوگ عید کی خوشیاں مناؤ، کیونکہ عید بالکل قریب ہے، 3 دن پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ ان چیزوں میں جاؤ مت، ان چیزوں میں توجہ مت دو۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھو، نمازیں پڑھو، قربانی دل کھول کے دو، اور گندگی مت کرو، گندگی مت پھیلاؤ، اور جہاں کسی کے گھر کے سامنے قربانی کا کچھ بھی ایسا کچرا مت ڈالو، اللہ کے واسطے ایسی گھاس وغیرہ یہ وہ لوگوں کو تکلیف مت دو۔ جتنا ہو سکتا صاف صفائی سے کرو، کیونکہ ابھی موسم سرما کا ہے، پانی پڑ رہا ہے بے حساب، آپ لوگوں کو اچھی طرح علم ہے۔ اس سے کیا ہے، اس گندگی سے بیماریاں بڑھتے ہیں، اس سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، ضعیف لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، مچھر بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکتا صاف صفائی سے رکھو۔ اور جو مستحق لوگ ہیں، معلوم ہے آپ لوگوں کو جو حصے بنانا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حصہ غریبوں میں تقسیم ہونا ہے وہ غریبوں میں تقسیم کرو، جو خاندان والوں کو تقسیم ہونا ہے جو خاندان والوں میں تقسیم کرو۔ ایسا اس طریقے سے کر کے جو اپنا وہ ہے برابر انجام دیتے رہو۔ دیکھو یہ وقت بار بار آنے کا نہیں ہے میرے بھائی، اور ہم قربانی کسی کو دکھانے کے لیے یا کسی کے اس کے لیے نہیں کرتے۔ جو آپ کی استطاعت ہے، جو آپ کی حیثیت ہے، حیثیت کے حساب سے دو، اس کے اوپر جانے کی کوشش مت کرو۔ دکھاوا اللہ کو پسند نہیں، اللہ اس میں راضی نہیں ہوتے، اور آپ لوگ گنہگار بنیں گے۔ اگرچہ دکھاوا کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے اگرچہ شور شرابہ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز، جتنا خاموشی سے، جتنا صاف صفائی سے جو قربانی دینے کی اجازت ہے، قانون جو چیزوں کے لیے تم کو نہیں روکتا وہ چیز دیجئے۔ جیسے جہاں پر بھی جو منع کیا گیا ہے، ممنوع کیا گیا ہے، یہ لوگ جان بوجھ کر یہ نیچ حرکت کریں، جان بوجھ کر نیچ حرکت کرتے آ رہے ہیں یہ لوگ 8-9 سال سے۔ اس لیے آپ لوگوں کا نقصان مت کرو۔ وہی جانور کو لے کے آؤ جو جانور کا پرمیشن ملتا ہے، لے کر آ کر قربانی دو۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جس طریقے سے جی سی سی ہو یا او آئی سی ہو، وہ لوگ بھی کھلے طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ صاف صفائی سے دو، جو چیز ہمارے لیے حلال ہے وہ برابر کرنی ہے۔ کسی کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے، ہم کو کسی کو تکلیف مت دو اللہ کے واسطے۔ آزو بازو پڑوسیوں کو کبھی بھی تکلیف مت دو، وہ لوگوں کے دلوں کو مت دکھاؤ، کچھ بولنے کا موقع بالکل مت دو۔ اور جہاں پر بھی یہ بیلیں بیچ رہے ہیں یا پاڑے بیچ رہے ہیں، وہاں پہ اللہ کے واسطے راستہ چھوڑو، لیڈیز کو جانے آنے کے لیے بیچو، آپ لوگ بیچنے کے لیے لائے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، راستہ چھوڑو، راستے میں مت لگاؤ، دیکھ کر ایک جگہ وہ کرو کر کے وہاں پہ آپ لوگ فروخت کر سکتے، وہاں پہ بیچ سکتے۔ ایسا جہاں بولے وہاں پہ رکھ کے جو ہے سو لوگوں کو تکلیف مت دو اللہ کے واسطے۔ یہ چیز بڑے کامنٹس بھی آ رہے ہیں میرے کو، اور بڑے ٹیلی فونے بھی آ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ ایسا تکلیف دے رہے ہیں۔ یہ تکلیف دینا ہمارا کام نہیں ہے میرے بھائی، جو تکلیف میں ہے تکلیف سے نکالنا ہمارا کام ہے، یہ ہماری پہچان ہے، کیونکہ ہم ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ہم مسلمان قوم ہیں۔ تو اسی لیے آپ لوگ میرا بات کا برا مت مانو، میں آپ لوگوں کا بڑا ہوئی ہونے کے ناطے آپ لوگوں کو برابر صلاح دیتا ہوں، برابر آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، اس لیے کیونکہ تم لوگ میرے اپنے ہیں، میرے اپنے ہیں، اس لیے غلط کریں گے تو برابر بولوں گا، برابر روکوں گا، برابر ٹوکوں گا۔ بہرکیف جس طریقے سے کویت نے ان کو صاف طور پر وارن کر دیا ہے، اگرچہ ذری گندگی یہ لوگ کو دیکھنے کو ملی، اگرچہ یہ جس طریقے سے کرتے آ رہے ہیں، مثال کے طور پہ مسلمانوں کے ساتھ ہو یا مساجد کے ساتھ ہو یا کون سی عبادت گاہ کے ساتھ ہو، اگرچہ ناانصافی کریں گے تو اس کا خمیازہ ان کو خود کو بھگتنا پڑے گا، انہوں خود ذمہ دار رہیں گے۔ اب جس طریقے سے جو کر رہی ہے سرکاریں، جس کو پکڑنا ہے، جس کو اریسٹ کرنا ہے، ان کو نہیں کر رہی ہے۔ ہاں، راجستھان میں اجمیر میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ یہ اب جب کہ ان کو خود کو پتہ ہے کہ ساری دنیا ان کے نجیز حرکتیں، ان کی گندی سوچ دیکھ رہی ہے، جس کو اریسٹ کرنا ہے، جس کو گرفتار کرنا ہے، جس کی وجہ سے اتنا ماحول خراب ہوا دیش میں بھی، دیش کے باہر بھی، اس کی ان کو رتی برابر
رتی برابر بھی شرم نہیں ہے. یعنی یہ کیسے پاگلا ہیں، یہ ان کا سمجھنے کی طاقت ان کی ختم ہو چکی ہے یا دماغی توازن ان کا ختم ہو چکا ہے، اللہ بہتر جانے. لیکن میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، نمازوں کی پابندی کرو، غریبوں کو اپنے استطاعت کے حساب سے جو ہو سکتا ان کی مدد کرو. عید غریب کے لیے بھی ہوتی ہے، امیر کے لیے بھی ہوتی ہے. آپ لوگ خالی اپنوں کا مت سوچو، غریبوں کا بھی سوچو. غریب کس طریقے سے عید کریں گے، ان کی کیا وہ ہے، وہ دیکھ کر ان کا خیال کریے. یہ بہت بڑا اجر ہے آپ لوگوں کو. یا اللہ اجازت چاہتا ہوں میں، اذان بھی شروع ہو چکی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.